دنیا کا آدمی یہودیوں پر دباؤ نہیں ڈالا کہ اگرچہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے پھر بھی یہ تمہارے سارے نبیوں کو مانتا ہے، بزرگوں کو مانتا ہے، تم اسے یہودی سمجھو۔ دنیا کا کوئی آدمی عیسائیوں پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ یہ آدمی جو ہے تمہارا تھا، عیسائی تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، مریم کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو مانتا ہے۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ ایک اور نبی کو مان لیا، آپ اسے عیسائی سمجھے۔ وہ کہتے ہیں عیسائی اس وقت تک تھا جب تک یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانتا تھا۔ اب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے کو نبی مان لیا، یہ عیسائی نہیں رہا، یہ مسلمان بن گیا۔ اب اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی کسی ایسے انسان پر ایمان لائے، کسی ایسے انسان کو اپنا نبی مانے جو نبوت کا دعویٰ کرے، تو جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا یہودی نہیں رہا، عیسائیوں نے محمد رسول اللہ کو مانا وہ عیسائی نہیں رہا، اسی طرح جب مسلمان کسی اور نبی کو مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ تو اصول کی بات ہے۔ جب تم یہودیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، عیسائیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، تو مسلمانوں پر دباؤ کیوں ڈالتے؟ اس وقت ایک عام بحث چلی کہ قادیانی جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان کیوں نہیں؟ کلمہ پڑھنے سے مسلمان آدمی ہوتا ہے یہ تمہیں کس نے کہا؟ لاہور ریلوے اسٹیشن پر جا کر دیکھو، جب وہ سکھوں کی گاڑی آتی تھی تو وہ بھی ایسے دیکھ کر کہتا لا الہ الا اللہ، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، پیغمبر کے سامنے وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے پیغمبر یہ مسلمان نہیں۔ اگر پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی میں جو آدمی حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں دیکھنے کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ہمارے محلے میں بھی بے شمار لوگ ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ ہر صدی میں لوگ گزرے ہیں، تو ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ ہمارا دھیان جاتا ہے محمد بن عبداللہ کی طرف، جو مکہ میں پیدا ہوئے، جن کے باپ کا نام عبداللہ تھا، جن کی والدہ کا نام آمنہ تھا، جو حلیمہ کی گود میں پلے، اب محمد رسول اللہ انہیں کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے بشیر احمد ایم اے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی جب تمہارا نبی الگ ہے، تمہارا دین الگ ہو گیا، تو ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، تو تم نے اپنا کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ تم کیوں اپنا وہی کلمہ پڑھتے ہو جو مسلمان پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات کو سمجھو۔ اس نے کہا یہ جو قرآن میں آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ یا ما کان محمد، اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مانا کیا نکلا؟
کہ جب مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد وہ مرزا غلام احمد کو لیتے ہیں، حضور کو نہیں۔ اس لیے ان کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غیر مشروط ایمان نہ لا۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے وحی بھی آئے گا، فرشتہ بھی آئے گا، اس پر اللہ کی طرف سے احکامات بھی آئیں گے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس وحی پر ایمان لائے جو وحی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس وحی پر ایمان لائے جو وحی ہم نے حضور علیہ السلام پر نازل کی، اور وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر ایمان لائے جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی وحی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ وحی جو حضور علیہ السلام پر آئی اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے آئی، ہم ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ حضور علیہ السلام دیکھیں، اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اللہ نے تورات کو نازل کیا، اللہ نے زبور کو نازل کیا، اللہ نے بے شمار صحیفے اتارے، لیکن آج نہ کوئی صحیفہ اپنی اصل صورت میں ہے اور نہ کوئی کتاب اپنی اصل صورت میں ہے سوائے قرآن کے۔ تو یہ کیوں ہے؟ بھئی انجیل بھی خدا کی کتاب تھی، تورات خدا کی کتاب تھی، زبور خدا کی کتاب تھی، وہ کیوں بدلی گئی؟ ان میں کیوں تحریف ہوئی؟ اس لیے ان کے نبیوں کی نبوت کا دور گزر گیا۔ جب تک نبی کی نبوت کا دور رہتا ہے اس پر آئی ہوئی کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ کتاب اپنی اصل شکل میں رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام قیامت تک کے لیے نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے نبی ہے اور یہ کتاب بھی ہمیشہ رہے گی۔ اب جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس وحی پر ایمان لائے جو آپ پر اتری، اس وحی پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے آئی اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ، یہ ہدایت پا گیا، سیدھا راستہ پا گیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے۔ اس وقت ہوا یہ کہ حکومت نے ایک بنائی قومی اقلیتی کمیشن، یہ بنا، اس میں نان مسلم ہیں، اقلیتیں ہیں ساری، اور اس میں انہوں نے قادیانیوں کو بھی داخل کر لیا۔ اب ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن میں شامل کیوں کیا۔ ہمارے تحفظات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قادیانی وہ ہے جو کسی قانون کو نہیں مانتا۔ قومی اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا، وہ قومی اسمبلی کے قانون کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کی آئین کو نہیں مانتے، وہ کسی عدالت کے حکم کو نہیں مانتے۔ جب تک وہ خود کو غیر مسلم تسلیم نہ کرے
پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرے، پاکستان کے قانون کو تسلیم نہ کرے، اس وقت تک انہیں اقلیت کے حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ قادیانی قادیانی یہ اقلیت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی حکومت ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ 53 میں ان پر ہاتھ رکھا گیا، تحریک چلی، اور اسی کے نتیجہ میں پھر 74 میں تحریک چلی۔ تو جب 74 میں تحریک چلی تو انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔ اور وہ کام لوگ ہیں جنہیں اس چیز کا علم ہے کہ قومی اسمبلی میں ہوا کیا۔ قومی اسمبلی نے مرزا ناصر کو بلایا۔ مرزا ناصر اس وقت مرزائیوں کا خلیفہ تھا۔ مرزا ناصر پر بحث ہوئی۔ مرزا ناصر اسمبلی میں اپنا اسلام ثابت ہی نہیں کر سکا، اور جب یہ لاجواب ہو گیا پھر قومی اسمبلی نے انہیں کافر کرا۔ ہم لوگ بڑے جذباتی قسم کے کہ یار مولوی زیادتی کرتے، ہندو بھی اقلیت، سکھ بھی اقلیت، عیسائی بھی اقلیت، پارسی اقلیت، اگر قادیانی ہے تو کیا ہے، تم ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ آج تک کسی ہندو نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو، کسی سکھ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو، کسی عیسائی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو۔ اس لیے ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ جو جواب یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو، وہ اقلیت اور ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، معاملات کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔